آج ہمارے ساتھ آزاد کشمیر کی معروف علمی و ادبی شخصیت جناب عبدالبصیر تاجور صاحب موجود ہیں۔ تاجور صاحب کا تعلق وادی نیلم سے ہے، جو آزاد کشمیر کا سب سے خوبصورت مقام ہے۔ تاجور صاحب نہ صرف ایک علمی و ادبی شخصیت ہیں، ایک شاعر ہیں، بلکہ ایک ترقی پسند سیاسی رہنما بھی ہیں۔ تو ہم آج کی نشست سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مختصر طور پہ تاجور صاحب سے کچھ ٹاپک سے بات کریں گے۔ تاجور صاحب، آپ کا بڑا شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ آپ نے انہی دنوں آپ نے گلگت بلتستان کا بھی آپ نے ٹور کیا، اور آپ وہاں کے جو ادبی اور وہ شاعر حضرات تھے ان کی محفلوں سے بھی آپ مستفید ہوئے۔ تو اور وادی نیلم، آپ آزاد کشمیر میں جو ہمارا علمی و ادبی شخصیات ہیں، اور ایک جو مزاحمتی ادب ہوتا ہے آزاد کشمیر کے حوالے سے، جس پہ بہت کم لکھا گیا ہے، بہت کم وہ لوگوں کے نالج میں آتا ہے، اس بارے میں پہلے تھوڑا سا بتائیے کہ آزاد کشمیر میں جو ایک یہ مزاحمتی ادب ہے اس کی کیا صورتحال ہے؟ بہت بہت شکریہ وانی صاحب، آپ نے عزت افزائی کی، آپ نے بولنے کا موقع دیا ان موضوعات پہ۔ آپ کے دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ناظرین کے لیے بھی ان کے لیے السلام علیکم۔ اور آپ نے جو باتیں کی، ایک تو یہ کہ حالیہ عرصے میں جو ایک گلگت کا دورہ کیا، بلتستان کا، چترال گروگل وغیرہ کا، اس کے بعد کے معاملات اور آزاد کشمیر کے ادبی منظرنامے کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ ادبی منظرنامے پہ اس وقت جو مزاحمت کا کردار ہے وہ کم نظر آ رہا ہے نسبتاً باقی شاعری کے۔ بنیادی طور پہ مزاحمت کا جو عنصر ہے شاعری کے اندر، وہ تب پیدا ہوتا ہے جب ظلم ہوگا معاشرے میں۔ شاعر ہمیشہ زوال کی پیداوار ہوتا ہے۔ ترقی یافتہ قوموں میں آپ کو شعراء کی تعداد بہت کم ملے گی۔ آپ کو شعراء اگر ملتے بھی ہیں تو وہ اتنے معیاری شعراء نہیں ملیں گے۔ غالب ہمارے پاس زوال کی پیداوار ہے، اقبال ہمارے پاس غلامی کے دور کی پیداوار ہے۔ تو یہ بڑے سب لوگ ہم نے مفلوق الحالی میں پائے ہیں، انہوں نے اس دکھ کو جھیلا ہے، تو اس کے بعد جا کے انہوں نے بہت اچھا شعر کہا ہے، تو تب جا کے ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہم دیکھیں تو کشمیر جو شناخت کے مقدمے سے دوچار ہے، کشمیر جو اپنے وسائل کے اعتبار سے اسے ایک المی اور ایک بحران کا سامنا ہے، تو یہاں کے لوگ ان سب چیزوں کے حوالے سے جو شاعر ہے وہ بہت حساس ہوتا ہے۔ مبتلائے درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ شاعر تو وہ آنکھ ہوتا ہے کہ کسی کا درد ہوتا ہے تو شاعر اس کو محسوس کرتا ہے اور اسے اپنے نغموں میں پیش کرتا ہے، اسے اپنے گیتوں میں پیش کرتا ہے، اسے اپنی نظموں میں پیش کرتا ہے۔ اور بہت سے لوگ غزل میں مزاحمت کا کردار پیش کرتے ہیں۔ تو آزاد کشمیر کے موجودہ منظرنامے میں اگر آپ دیکھنا چاہیں، یا گلگت بلتستان ریاست کے نصوں کے وہ جو اسے پاکستان کے زیر انتظام نصوں میں دیکھنا چاہیں، تو مزاحمتی ادب گزشتہ 2 دہائیوں سے بہت تیزی سے پنپ رہا ہے۔ بہت سے ایسے شعراء کرام سامنے آ رہے ہیں جو کسی بھی اور صنف میں بات کرنے کی بجائے صرف اور صرف مزاحمت پہ لکھ رہے ہیں۔ ان کے ہاں سراسر مزاحمت ہے، احتجاج ہے، اور وہ احتجاجی شاعری کر رہے ہیں۔ وہ جالب کی روش پہ چلنے والے لوگ ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے کیریئر میں کوئی غزل تک نہیں کی ہوئی، لیکن اگر آپ ان کی احتجاجی اور مزاحمتی نظمیں دیکھنا چاہیں گے تو وہ آپ کو ہر سطر میں مزاحمت نظر آئے گی، ظلم کے خلاف، جبر کے خلاف، استعمار کے خلاف۔ تو اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا منظرنامہ بہت رچ ہے۔ ہاں، اگر آپ کہیں کہ وہ سامنے کم آ رہے ہیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ عموماً ہمارے ہاں جو ذوق جمہور ہے اس کو دیکھا جاتا ہے کہ مشاعرے میں آپ کیا سنائیں گے۔ تو عموماً لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ مشاعرے میں وہ چیز سنائیں گے جو مشاعرے میں چلے گی۔ تو یہ بھی ہے کہ آپ جب بھی پونچھ کی سرزمین پہ کسی مشاعرے کو دیکھیں گے، آپ نیلم کی سرزمین کے مشاعرے کو دیکھیں گے، تو آپ کو یک لخت وہاں پہ مزاحمتی شاعری بہت زیادہ سننے کو ملے گی، جبکہ مظفر آباد اور میرپور میں نسبتاً یہ عنصر اس سے پہلے تو بہت کم تھا، لیکن ابھی پروان چڑھتا جا رہا ہے۔ تاجور صاحب، یہ آزاد کشمیر میں ایک ایجوکیشن کا معیار لے لیں، ادھر کی یہ کلچر کا لے لیں، معاشرت کا، کہ قبیلائی ازم، علاقائی ازم ہمیں بہت زیادہ نظر آتا ہے۔ اسی طرح ہماری سیاست میں ہر جگہ ہمیں اس کی کوالٹی کا، معیار کا، ہمیں اس کی گراوٹ کا ہمیں یہ سامنا ہے۔
تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں میں جب تبدیلی بڑی آستہ سے ہو رہی ہے، بلکہ وہ نہ ہونے کے برابر کہیں کہ ہماری ایجوکیشن میں اور پرسنٹیج وائز تو ٹھیک ہے، اس میں ہم کہتے ہیں وہ قابل فخر ہے، 52 ہے، 62% ہے، لیکن جو معیار ہے ہماری ایجوکیشن کا، جو ہمارے سماجی وہ رویے اس میں تبدیلی کی جو جس طرح ہونے چاہیے اس طرح نہیں ہو رہے، اور جس طرح ہماری وہ سیاست کی جو ہماری کوالٹی ہے کہ وہ علاقے کے حقوق کے حوالے سے بات ہو، یا علاقے کی ترقی کے حوالے سے بات ہو، یا کشمیر کاز کے حوالے سے بات ہو، ہماری جو ہمارا سیاسی چہرہ ہے، ہمارے سیاسی نمائندے جو ہیں وہ اپنا کردار اس طرح سے ادا نہیں کر رہے جو کہ یہ وقت کا تقاضا ہے۔ جی بہت شکریہ، بہت اچھا سوال ہے کہ ہمارے ہاں معیار نہیں ہے۔ مقدار تو ہم نے کسی حد تک بڑھا لی ہے، لیکن معیار ہمارے ہاں قائم نہیں ہو سکا، اور اس کی بڑی وجہ ہمارا نصاب کو، میں ایک ہی لفظ کہنا چاہوں گا، وہ نصاب ہے۔ آپ عصری تقاضوں سے ہم آہنگ ہوئے بغیر کبھی بھی آپ زمانے کی رو کو نہیں پہنچ سکتے۔ آپ اسی راستے پہ چلیں گے جس پہ دنیا نے چل کے ترقی کی ہے، تو تب آپ جا کر دنیا سے ہم آہنگ ہوں گے اور منضبط ہو کر آگے نکلیں گے۔ دنیا کے نصاب اور پاکستان کے زیر انتظام علاقوں کے نصاب میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ اس کو سائنس کے اعتبار سے دیکھیں، آپ اس کو ادب کے اعتبار سے دیکھیں، آپ کا ادب خالصتاً ادب نہیں ہے۔ آپ کے ہاں دین خالصتاً دین نہیں پڑھایا جاتا۔ اگر نصاب کے پروفیشنلی میں بات کرنا چاہوں تو ہمارے ہاں وہ اسلامیات جس کو کم از کم بھی 200 نمبر کا ہونا چاہیے، لیکن ایسے بچے جب اس کی ذہن سازی ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں پہ 50 نمبر کی ایک چھوٹی سی اسلامیات رکھ کے تحقیر کی جا رہی ہوتی ہے، تو اس لیے بچے کو دین کا کچھ خاص پتہ ہی نہیں چل سکتا ہے۔ وہ ہلکی سی شدھ بدھ کے ساتھ خود کو علامہ سمجھنے لگ جاتا ہے اور دوسروں کی ایمان ناپنے بیٹھ جاتا ہے۔ اس کی بجائے اس کا ایک طویل نصاب ہونا چاہیے، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع یہاں پہ ہونا چاہیے، لیکن ہم ایک کنفیوژن کا شکار ہیں۔ ہمارے ہاں جو لٹریچر ہے تو آپ دیکھیں کسی کلاس کو اٹھا کے تو پہلا سبق ہے رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن رحمۃ للعالمین کا تو اردو میں اور ادب میں تو کوئی اس کا تعلق نہیں بنتا۔ آپ نبی کی سیرت کو اسلامیات میں پڑھائیں، اس پہ پوچھی جائے یہ چیزیں۔ یہ نان پروفیشنل اپروچ ہے۔ دنیا کے اندر وہ ساری چیزیں جن کو فیکٹس کہا جاتا ہے، ہماری سائنسز کے نصاب میں ابھی تک ان کو تھیوریز کر کے پڑھایا جاتا ہے، اور پڑھانے کے بعد استاد کہتا ہے کہ یہ بھی ایک تھیوری ہے لیکن ہمارا اس پہ ایمان لانا لازمی نہیں ہے۔ تو اسی لیے آپ کا بچہ سائنس پڑھ کے بھی اس نے سائنس کی حقیقت کو نہیں سمجھا ہے۔ آپ کے بچے نے دین پڑھ لیا، 50 نمبر کا چھوٹا سا اسلامیات کا کتابچہ میں کہوں گا، اس کو پڑھ کے وہ 3 مہینے بعد عموماً ہمارے اداروں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ استاد کو فارغ کر دیا جاتا ہے کہ یہ اسلامیات مکمل ہو گئی، تو لہٰذا آپ اس میں فزکس کو ڈبل کر لیں، کیمسٹری کو اور پڑھا لیں، میتھمیٹکس کو پڑھا لیں، بایو کو، تو اس سے خود اس کے ذہن میں ایک تحقیر پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ نصاب کے معاملات، امیر المومنین ضیاء الحق جب آئے تو انہوں نے نصاب کو دنیا سے بالکل ریورس کر دیا ہے، اور وہی ریورس رو ایک مسلسل چلی آ رہی ہے کہ ہمارے نصاب دنیا سے ہم آہنگ نہیں، ہم باقی دنیا کو بھی نہیں دیکھتے، ہم اپنے پڑوسیوں کو دیکھیں گے، ہم اپنے آس پاس والوں کو دیکھیں گے۔ ہمیں اپنے نصاب کا کمپیریزن نیپال کے ساتھ کرنا ہے، ہمیں اپنے نصاب کا کمپیریزن افغانستان کے ساتھ کرنا ہے، ہمیں انڈیا کے ساتھ اپنے نصاب کا کمپیریزن کرنا ہے، ہمیں بنگلہ دیش کے ساتھ نصاب کا کمپیریزن کرنا ہے۔ آپ ان کی سائنسز کی بکس کو اٹھا کے دیکھ لیں اور ان ہمارے پڑوسیوں کی بکس کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو زمین آسمان کا فرق۔ اور جب کہا یہ گیا فارسی کے شعر، بلکہ میں مفہوم بیان کر دیتا ہوں کہ آپ سارے یہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ سارے حج پہ پہنچ جائیں اور آپ کو بیت اللہ شریف کا بھی دیدار نصیب ہو اور روضہ منورہ کا بھی، لیکن آپ کی سمت ترکستان ہے۔ آپ جتنا آگے جاتے جائیں، آہستہ چلیں یا تیز چلیں، آپ کا سمت کا مسئلہ ہے، آپ کا رفتار کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ سمت غلط رکھیں گے تو جتنی تیزی سے چلیں آپ اپنی منزل پہ ہی نہیں جا سکتے کسی بھی صورت میں۔ تو ہمارے نصاب نے ہمیں منزل سے بہت دور کیا ہوا۔ یہ تو آپ نے ایجوکیشن کے حوالے سے کر لیا، کوئی علمی ادبی سطح پہ اس میں کوئی یہ مذہب جو ہے کوئی وہ موضوع نہیں ہوتا۔ ساتھ میں نے پوچھا تھا کہ ہمارے وہ سماجی بہتری کا جو ایک رجحان ہے اس میں، اور سیاست میں ہمارے بہتری کا جو ہے ایک جس طرح ہونی چاہیے تھی، وہ ہمیں اس میں ارتقائی طور پہ بہتری نظر نہیں آتی۔ اس کی آپ کیا وجوہات سمجھتے ہیں؟ سماج کی اکائیاں میں اور آپ ہیں، ہم سب پہ اجتماعی ذمہ داریاں ہیں۔ ہمارے ہاں دین سے مراد یہ لیا گیا کہ آپ چل کے دوسرے کے ایمان کی خبر لیں
آپ چل کے دوسروں کی سدھار کرتے رہیں لیکن آپ اپنی سدھار مت کریں، اور اس چیز نے ہمارا بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔ دین کی غلط تشریحات نے لوگوں کو بہت خراب کیا۔ ہر شخص نے سوچا کہ ہر شخص پہ واجب ہے کہ وہ اٹھے اور تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کی وجہ سے، لیکن کسی نے قرآن پاک اگر پڑھا ہو تو کہا گیا وہاں پہ وَلَا تَكُونُوا، چاہیے کہ ہو تم میں سے منکم امتن، تم میں سے ایک امت، ایک خاص گروہ کے لیے کہا گیا ہے۔ کسی بھی شخص کو اٹھ کے دوسرے کے اعمال ناپنے کی، کسی بھی شخص کو اٹھ کے دوسرے کے ایمان کو ناپنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کوئی رجسٹر، کوئی میٹر ایسا نہیں لگا ہوا کہ آپ دن کو اٹھ کے لوگوں کے اعمال ناپیں۔ آپ چاہیں کہ لوگ تو ٹھیک ہو جائیں لیکن آپ ذاتی طور پہ ٹھیک نہ ہونا چاہیں۔ اور ہمارے ہاں تبلیغ نام کی ایک چیز نے بھی بہت زیادہ اس سلسلے میں بگاڑ کا کام کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نمونہ ہے کہ انہوں نے پہلے اپنا کریکٹر بلڈ کیا، کریکٹر بلڈ کر کے لوگوں سے پوچھا کہ اے لوگوں دیکھو کیا مجھے ایماندار پایا کہ نہیں پایا، اے لوگوں دیکھو کیا مجھے اچھا امین پایا نہیں پایا، مجھے صادق پایا کہ نہیں پایا۔ تو لوگوں نے کہا ہم نے تو ہر حال میں آپ کو صادق پایا اور امین پایا۔ تو تب انہوں نے کہا کہ اگر میں جو کہوں گا اس کو سچ مانو گے۔ ہمارے ہاں بہت سے لوگ چھٹیاں کرتے ہیں، فرائض سے غفلت برتتے ہیں، دفاتر میں سائل رول رہے ہوتے ہیں اور وہ دین کی خدمت کے نام پہ نکلے ہوتے ہیں، 40 دن کے لیے گئے، 80 دن کے لیے گئے، اور آپ اگر بولیں گے تو ایک ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا کہ نہیں جی دین کی خدمت کرنے والوں کے خلاف ہے۔ ایسے نہیں ہے، آپ دنیا سے بالکل کٹے ہوئے ہیں، آپ کے نصاب کٹے ہوئے ہیں، آپ کی سوچ کٹی ہوئی ہے، اور اس نتیجے میں جو لوگ آپ پیدا کر رہے ہیں، جو آپ کی پروڈکشن ہے، وہ دنیا میں پیش کیے جانے کے لائق نہیں ہیں۔ آپ کے رویے سماجی طور پہ منفی ہیں۔ دنیا جس شخص کو عزت دیتی ہے آپ اسی شخص کو گالیاں دیتے ہیں۔ دنیا عیدی کو عزت دیتی ہے تو ایسا رضاکار تھا، وہ اتنا بڑا شخص تھا۔ آپ کے بڑے بڑے ایون مذہبی رہنما جو خود کہتے بھی ہیں کہ برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، مرنے والے کو وہ اس کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، وہ جہنمی کہہ رہے ہوتے ہیں، جبکہ دنیا عیدی کو عزت دے رہی ہے۔ ملالہ کو دنیا نے عزت دی ہے، لیکن ہمارے سماج میں ایک رویہ ہے کہ جسے دنیا عزت دے گی ہم اسے عزت مند شخص کو قبول نہیں کریں گے کسی صورت میں۔ ہم اس کی جب تک تحقیر نہ کر لیں، ہم اس کی تذلیل نہ کر لیں، تو تب تک ہمیں اپنے اندر مکمل اطمینان محسوس نہیں ہوتا، ہمیں راحت محسوس نہیں ہوتی۔ تو جب ہم عزت والے کی تحقیر کریں گے تو اس کے لیے ہمارے منفی سماجی رویوں کے اندر اس سماج کا ہمارا اپنا ایسا ہے کہ ہم گلوبل ویلیج کا ایک پارٹ ہوتے ہوئے بھی ہم گلوب سے کٹے ہوئے ہیں۔ ہماری تھنکنگ کا معیار بالکل الگ ہے، لیکن میں مایوس نہیں ہوں۔ کب تک آ سکتا ہے غم کا عارضی منظر مجھے، ہے بھروسہ اپنی ملت کے مقدر پر مجھے۔ یہ جو موبائل ہے، یہ سوشل میڈیا ہے، اس کے ذریعے سے ہماری یوتھ وہ بہت بہتر انداز میں سوچ رہی ہے۔ اس کے ہاں ڈر بہت کم ہے، اس کے ہاں منافرت بہت کم ہے، اس کے ہاں دنیا کے جو آپ گوگل، جس کو آپ کے علامہ کل میں گوگل کو کہوں گا، اس کے ذریعے سے وہ تازہ ترین نالج جو چاہے امریکہ سے اس کو سمیٹنا پڑے یا سیکنڈ ان ایوین کنٹری سے سمیٹنا پڑے، وہ ایک کلک کے فاصلے پہ ہے۔ تو اس کے اندر اب کمپیریزن کی سہولت موجود ہے۔ اس کو یہ سہولت اس وقت انٹرنیٹ نے فراہم کی ہوئی ہے کہ وہ چیزوں کو، وہ اپنے نالج کو پرکھ سکتا ہے، جانچ سکتا ہے، دو الگ چیزوں کا موازنہ کر سکتا ہے۔ اب اسے اقدار کا کچھ پتہ لگ رہا ہے کہ مشرق کی اقدار کیا ہیں، مغرب کی اقدار کیا ہیں۔ لیکن یہ وہ جنریشن ہے جو 18 اور 25 کے درمیان اور ابھی جس کی ایکسیس ہوئی ہے، یہ لوگ جب تک فیصلہ کن مرحلے پہ نہیں آئیں گے، ہم مشرقی روایات کے بھی پابند ہیں۔ عموماً اس عمر کے بچے کو ڈانٹ کے ایک طرف تھپکی دے کے کر دیا جاتا ہے کہ بیٹا بڑوں کے معاملات میں نہیں بولا جاتا، لیکن جب تک یہ لوگ کسی فیصل مقام پہ ہوں گے تو تب جا کر یہ لوگ تبدیلی لائیں گے۔ لہٰذا مستقبل ضرور تابناک ہے، مستقبل تاریخ نہیں ہے۔ تاجر صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں کبھی کبھار مختلف علاقوں میں ادبی محفلیں ہوتی ہیں، بعض مقامات پہ ادبی فورم بھی بنے ہوئے ہیں، لیکن وہ کوئی باقاعدہ شکل نہیں ہے ان کی، اور ہمیں آزاد کشمیر میں کوئی اس طرح کا کوئی وہ رسالہ، کوئی اخبار بھی نہیں ملتا جو ادبی جو کاوشیں ہیں ان کا وہ احاطہ کرے، اس کو وہ پبلش کرے۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ جس طرح مقبوضہ کشمیر میں ہے وہاں پہ یہ مہاراج ادبی فورم بنا ہوا ہے جو بڑا متحرک ہے، بہت پرانا ہے، بارہمولہ کا ادبی فورم بننا ہے، ہر خطے میں وہ بنے ہوئے ہیں الگ، تو ہمارے آزاد کشمیر میں اس طرح کا کوئی وہ باقاعدہ کام اس پہ کیوں نہیں ہوا؟ دکھ والی بات چھیڑی آپ نے کہ ہمارے ہاں ایسا کام کیوں نہیں ہوا۔ سب سے پہلے تو ہمارا مائنڈ سیٹ ساختیاتی طور پہ بلٹ ان طریقے سے ہمیں یہ کہا گیا کہ ہر کام حکومت نے کرنا ہے، تو اس بنیاد پہ ہم ہمیشہ آس لگائے بیٹھے رہتے ہیں کہ کوئی آئے گا اور ہماری اس مشکل کو آسان کرے گا۔ لیکن کچھ لوگوں نے اس سے ہٹ کے کشمیر کے اندر ایک تنظیم بنائی کاف کے نام سے، کہ کشمیر ادبی فاؤنڈیشن،
کہ ہم اپنے شعراء کی، ہم اپنے ادباء کی، ہم اپنے صحافیوں کی مشکل وقت میں مدد کر سکیں۔ وہ تنظیم بہت کامیاب نہیں ہو سکی، لیکن اس نے کچھ خطوط ضرور نمایاں کر دیے، کچھ نقوش دیے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ کشمیر آپس میں انہی تنظیموں کے زور پر مربوط ہوا۔ اس وقت ہم اگر ڈویژن کے لیول پہ بات کرنا چاہیں، مزید تفصیلات میں جائے بغیر، تو سخن قدہ کے نام سے میرپور میں تنظیم چل رہی ہے، جناب ذوالفقار اسد اس کو چلا رہے ہیں، اور وہ بھمبر اور تاؤ بٹ کے درمیان ایک رابطہ کاری کے سلسلے میں سخن قدہ کا ایک اہم کردار ہے۔ ابھی گزشتہ رات ہی ایک بہت اہم مشاعرہ وہاں پہ ہوا، پاکستان سے ایک رائٹر آئے تھے افتخار احمد عثمانی، ان کی کتب کی تقریب تھی اور وہ کل میرپور میں ہو رہی تھی۔ اسی طرح اگر آپ اوپر پونچھ ڈویژن کی بات کریں، میں حالانکہ مجھے تو ذیلی تنظیموں تک کا پتہ ہے، سب کے ساتھ تعلق داری ہے ہماری بہت اچھی، ہم لوگوں کو جوڑتے ہیں آپس میں، ادب جوڑنے والا ہے، ادب آپ کو قریب لانے والی چیز ہے۔ پونچھ میں پونچھ ادبی سوسائٹی ہے، اس کے صدر ہیں فاروق صابر صاحب ہیں، لیاقت سلطان صاحب، ڈاکٹر ماجد، یہ سب لوگ کام کر رہے ہیں، اور یہ تنظیمیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، یہ لوگ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، یہ مل جل کے ایک دوسرے کے پروگرامز میں جاتے ہیں۔ اور اسی طرح مظفر آباد میں آپ دیکھیں، سخن سرائے بہت اچھا کام کر رہا ہے، خود نیلم میں جس کی ذمہ داری میرے پاس ہے، سخن سرائے کی بھی چھوٹی سی ذمہ داری دوستوں نے لگائی ہوئی ہے۔ فروغ علم و ادب سوسائٹی نیلم جیسے دور افتادہ بستی میں 230 سے اوپر مشاعرے کروا چکی ہے، تو یہ بہرحال ایک لحاظ سے خوش آئند ہے۔ لیکن یہ سارے کام جتنے بھی ہوئے، ان تنظیموں نے اپنے محدود وسائل کے اندر کیے ہیں۔ حکومت نے باقاعدہ کشمیر کلچرل اکیڈمی بنائی ہوئی ہے، لیکن کشمیر کلچرل اکیڈمی نے کچھ لوگوں کا پیٹ پالنے کے علاوہ کوئی خاص کام نہیں کیا۔ اگر ان کے کام کی تفصیل پوچھی جائے تو میں کھل کے بیان کر سکتا ہوں کہ احمد عطا صاحب کے زمانے میں کچھ شعراء کی کچھ مالی مدد کرنے کی کوشش کی گئی، اور پیچھے کچھ عرصہ میڈم تقدیس گیلانی تھی تو ایک شاعر ہیں قاسم سیلانی، ان کی کتاب کی چھپوائی میں کشمیر کلچرل اکیڈمی نے کام کیا۔ اس کے علاوہ سے کشمیر کلچرل اکیڈمی کا کوئی بھی کام نہیں ہے، چند سرکاری لوگوں کو بلا کے وہ کوئی تقریب کر کے بل کھڑا کر لیا جاتا ہے، اور ان لوگوں سے خود پوچھا جائے کیا انہیں ادب کی الف کا پتہ ہے، وہ ادب کی ابجد جانتے ہیں، تو ایک ایسا شخص جس کے اندر نہ مینجمنٹ ہوگی نہ ادب ہوگا، تو وہ ادب کو کیسے پروان چڑھا سکتا ہے؟ یہ تو لفظ سے محبت کرنے کا نام ہے، لفظ کو اپنی اولاد سمجھ کے الٹنے پلٹنے کا، اس کے شیڈز کا مزہ لینے کا نام ہے۔ لیکن ایسے لوگ جب سرکاری بنیادوں پہ بھرتی کیے جائیں گے، آپ تنظیمی بنیادوں پہ ان کو بھرتی کریں گے، اوپر سے آنے والے ایک فون پہ لوگ بھرتی کیے جائیں گے، اور ان لوگوں کو بھرتی کرتے ہوئے آپ کسی بھی ادبی تنظیم سے رابطہ کاری نہیں کریں گے، تو پھر وہی بات کہنا چاہوں گا کہ ہماری خواہش مکے جانے کی ہے، لیکن ہمارا منہ ترکستان کی طرف مڑا ہوا ہے۔ تاجور صاحب، ادبی شخصیت، علمی شخصیت، طالب علم وہ ترقی پسند تو ہوتا ہے، لیکن آپ جیسی شخصیت جو ہے وہ سیاست کی طرف کیسے آئی، اس کا رجحان کیسے ہوا، اور اس کے آپ کے جو تجربات تھے سیاست سے متعلق وہ کیسے رہے، اس بارے میں تھوڑا بتائیے۔ کچھ لوگوں نے سیاست کو گالی بنا دیا تو اس سے سیاست غلط نہیں ہو جائے گی، یہ تو مقدس چیز ہے۔ پیغمبروں نے کیا کیا ہے؟ سیاست کی ہے، سیاست تو پیغمبروں کا کیا ہوا کام ہے۔ اقتدار کی راہ ہموار کرنا لوگوں کی بہتری کے لیے یہ پیغمبروں کا کیا ہوا کام ہے، ہمیں تو اس پہ چل کے فخر محسوس کرنا چاہیے۔ لیکن کچھ لوگوں نے اس تالاب کو گندا کیا ہے، تو اس کی بنیاد پہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ، ایون پڑھے لکھے لوگ، سیاست کو گالی سمجھ کے سے کنارہ کش رہتے ہیں، دور رہتے ہیں۔ لیکن جب آپ خود ہٹ جائیں گے، آپ دوسرے کو سپیس دیں گے، تو وہ توارث کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ جہاں تک سیاست کی بات ہے تو سیاست کے لیے کہا جاتا ہے کہ سیاست کا جو درخت ہے، اس کی جو جڑ ہوتی ہے یہ اسٹوڈنٹس کی یونین ہوتی ہے۔ ہمارے ملک میں لوگ کہتے ہیں جمہوریت نہیں ہے، جمہوریت اچھی شکل میں نہیں ہے، آمریت کا بار بار حملہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ کیوں نہیں ہے؟ کہ آپ کے ملک میں اسٹوڈنٹس یونین ہی نہیں ہے۔ اسٹوڈنٹس یونین ہوگی تو اس میں غریب امیر کا فرق نہیں رہتا، جو ٹیلنٹڈ بچہ ہوگا وہ سامنے آ جائے گا اور وہ وڈیرے کا بیٹا وہاں پہ پٹ جائے گا، یہ آپ کی جڑ مضبوط ہوگی۔ سیاست کا تنا آپ کے بلدیاتی نظام کو کہا جاتا ہے۔ آپ اگر آزاد کشمیر کے منظر نامے کی بات کرتے ہیں تو پچھلے 30 سال سے بلدیاتی الیکشنز ہوئے ہی نہیں ہیں، اور اگر کبھی ہونا بھی چاہیں تو اس کے بیچ میں بہت سے تاخیری حربے استعمال کیے جاتے ہیں، اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ اداروں کی لڑائی تک کی نوبت آ چکی ہے اس پہ کہ بلدیاتی الیکشنز ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے۔ جس کے پاس جتنا اقتدار آ گیا کوئی اس کو شیئر کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ تنا ہے، نہ ہمارے پاس جڑ ہے نہ ہمارے پاس تنا ہے، تو سائنسی بنیادوں پہ لگا کر چھوڑ دینے سے تو پودے سوکھ جاتے ہیں۔ آپ اگر ان کو پانی نہیں دیں گے، ان کی زائلم کے ذریعے سے اوپر فروٹ، اس کی سارے پانی اوپر نہیں جا رہا، اس کو نیوٹرینٹس نہیں مل رہے ہیں،
تو وہ درخت کیسے پنپ سکتا ہے؟ وہ پتے تو ہمیشہ آپ کو مرجھائے ہوئے ملیں گے، اور آپ پھر ان پتوں سے کیا شکایت کریں گے؟ تو سیاست کی بنیادوں سے استوار کیے جانے کی ضرورت ہے کہ آپ بلدیاتی الیکشن سے بھی پہلے اسٹوڈنٹس یونین کو بحال کریں کہ جڑ ہوگی تو تنا ہوگا، تنا ہوگا تو پتے ہوں گے۔ ایک تو یہ، دوسرا جو آپ نے ذات کے حوالے سے سوال کیا، زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، کچھ لوگ برائی دیکھ کے اور انڈر کارپٹ کرنے والے ہوتے ہیں، کچھ لوگ برائی دیکھ کے اس پہ ان کے اندر جرأت انکار ہوتی ہے، وہ کسی کے ظالم کے ہاتھ کو جھٹکنے کی صلاحیت ہوتی ہے، یہ فطرت میں ہوتا ہے، آپ کوشش سے ایسے نہیں بن سکتے۔ تو اس اعتبار سے شاید زندگی کے میں نے اور پہلوؤں میں بھی جہاں پہ انسانیت کی خدمت ہو سکتی ہو، میں گننے کے ناطے نہیں، لوگوں کو راستہ دکھانے کے ناطے میں کہہ سکتا ہوں کہ اس عمر تک میں 29 مرتبہ بلڈ ڈونیشنز دے چکا ہوں، 29 مرتبہ، یہ باقیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے کہ میری صحت اس کے باوجود کمزور نہیں ہے، آپ بھی آیا کریں، ایسا کیجئے۔ سیاست تو میں اسٹوڈنٹ جب میں اس عمر میں تھا تو میں نے بہت چھوٹی عمر سے سیاست دیکھی، سیکھی، اور جب میں نے جہاں پہ ظلم دیکھا میں نے ہمیشہ اس کے خلاف ہاتھ اٹھایا، آواز اٹھائی، اور جو چیز مجھ سے ممکن ہو سکی تھی، میرا خون جگر تھا کہ حرف ہنر نظر میں نے کیا، مجھ سے جو بان پڑا، بولنے کی ضرورت پڑی تو صدا کا قحط پڑا، تو آگے بھی عید ہے کہ صدا کا قحط پڑا تو ہم ہی بولیں گے۔ تو یہ آپ کی گھٹی میں ملی ہوئی کوئی چیز ہوتی ہے کہ آپ کہیں پہ بھی دست ظلم و ستم کو برداشت نہیں کر سکتے، آپ اسے جھٹکنا چاہتے ہیں، آپ میں جھٹکنے کی قوت نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں کو بلا کے کہتے ہیں کہ آؤ میرے ہاتھ مضبوط کرو اور میں اس کو جھٹک دیتا ہوں۔ جہاں تک کامیابی ناکامی کی آپ بات کرتے ہیں، پہلی اینٹ رکھی، میں خود اس میں الیکشن کے لیے اترا، سارا کچھ میں نے دیکھا، سرمایہ کی کمی، اس طرح کی چیزیں بہت ضرور یہ اثر انداز ہوتی ہیں، لیکن اچھی امیدیں ضرور ہیں۔ انشاءاللہ آپ جب راستہ بنا دیتے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ پانی یہیں سے نکلے گا۔ تاجور صاحب، آپ آزاد کشمیر کی ادبی ایک شخصیت ہیں، ایک معروف شاعر ہیں، تو جو ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ آزاد کشمیر کا مزاحمتی ادب، تو یہ مزاحمتی شاعری کے حوالے سے اپنی ایک جو آپ کو پسند ہے وہ وہ نظم آپ سنا دیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ، میں ایک علامتی نظم سنا دیتا ہوں۔ ایک خاتون ہے کشمیرہ بیگم، اور وہ اپنی اولاد سے مخاطب ہیں، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ اپنی اولاد کو جمع کر کے، کوئی خاتون ہے، علامتی نظم ہے کہ میں صدقے تمہارے کہ تم اب جواں ہو، سنو سچ تو یہ ہے میں بیوہ نہیں ہوں، میرے چند بیٹوں نے پیسوں کی لالچ میں جا کر پڑوسی سے سودا کیا تھا، ہمیں مال و زر دو اور اس کے عوض جا کے کلمے کی دستک پہ گھر میں گھسو تم، سو پہلے پڑوسی نے چھاتی کو مسلا، بہانے سے دوجے نے بھی آگے بڑھ کر میری کوکھ اجاڑی، میرا جسم نوچا، بس ایک سر بچا تھا، سو ایک تیسرا بھی وہاں آ کے بیٹھا، میرے گال نوچے، محلے میں تینوں نے مل کر بتایا یہ بیوہ ہے، ہم اس کا گھر پالتے ہیں، ڈراتے تھے تینوں ہی بچوں کو کہہ کر اگر میں ہٹا دوسرا آ گیا تو بہت تم کو مارے گا ظالم، بہت ہے تڑپتی سسکتی تمہیں پالتی تھی، وہ ماں بیچنے والے بھائی تمہارے، انہیں تو میں دودھ اپنا ہرگز نہ بخشوں، پلیدی کے ڈر سے جہنم بھی مادر فروشوں کو لینے سے منکر ہے بیٹا، نجاست کے ڈر سے جہنم بھی مادر فروشوں کو لینے سے منکر ہے بیٹا، میرا جسم دکھتا ہے میں جل رہی ہوں، مگر آسرا ہے کہ تم اب جواں ہو، میرا جسم ان بھیڑیوں سے چھڑاؤ، یہ محسن نہیں ہے یہ گھسپیٹیے ہیں۔ اور آپ کی توجہ میں چاہوں گا کہ ماں کہہ رہی ہے کہ محلے میں بس ایک تمہارے کوائف کے کاغذ میں والد کا خانہ ہے خالی، محلے میں بس ایک تمہارے کوائف کے کاغذ میں والد کا خانہ ہے خالی، کسی بھی پڑوسی کو والد کہو گے تو دنیا ہمیشہ ہی تھو تھو کرے گی، میرے لال وعدہ کرو آج ماں سے تم اپنے نسب کی حفاظت کرو گے، میں صدقے تمہارے کہ تم اب جواں ہو، سنو سچ تو یہ ہے میں بیوہ نہیں ہوں، میرے چند بیٹوں نے کرسی کی لالچ میں جا کر پڑوسی سے سودا کیا تھا، میں بیوہ نہیں ہوں، میں بیوہ نہیں ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ تاجور صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، وقت کی کمی کی وجہ سے ہماری گفتگو تشنہ ہی رہی، ہماری کوشش ہے اور دعا ہے
کہ ہماری آئندہ محفل جو ہے وادی نیلم کی خوبصورتی میں سجے، ہم اپنے ماحول میں بیٹھیں اور باقی جو ہیں ادبی شخصیات، علمی شخصیات، ان کے ساتھ ہماری محفل ہو اور ایک اس کی ہم ریکارڈنگ بھی کر سکیں اور اس سلسلے کو آگے چلا سکیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ۔